ایک نارمل نیند جو کہ 8 گھنٹے کی، مطلب ہمارے ماہرین کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایک نارمل جو نیند ہوتی ہے وہ 8 گھنٹے کی ہوتی ہے. کئی لوگ جو ہے نا وہ 8 گھنٹے سے کم جو ہے نا ان کی نیند ہوتی ہے. ان کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو 8 گھنٹے سے کم نیند ہے، جیسے سلیپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیپ ان کی ڈسٹرب ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اب وجہ یا تو ان کے، جیسے میں نے بتایا کہ لائف سٹائل چینجنگز ہو سکتے ہیں جو کہ ہیلدی نہیں ہیں، اور دوسری بڑی وجہ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں. سائیکیٹرک ڈس آرڈر میں جیسے ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اسکیزوفرینیا ہے، اور پینک اٹیکس ہیں، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ فزیکل انجریز بھی ہوتی ہیں، فزیکل پرابلمز بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی ڈائبیٹک ہے، ہائپر ٹینشن کے ساتھ ہے، یا ان کو کوئی انجری ہو گئی ہے یا کوئی سرجری ہے، تو اس میں بھی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو پہلے تو ہم نے وجہ کو دیکھنا ہے کہ وجہ کیا ہے. اگر آپ اس کے ریزن پہ کام کریں گے تو آٹومیٹیکلی سلیپ بہتر ہو جائے گی. فار ایگزامپل، اگر ان کی اوور آل پرائمری ریزن ہے انسومنیا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ سلیپ ہائیجینز ہوتی ہیں. سلیپ ہائیجین پہ کام کرتے ہیں ہم. ان کو بتاتے ہیں، جیسے اگر کسی کو پرابلم ہو رہا ہے کہ جی وہ سونا تو چاہ رہے ہیں لیکن جیسے بیڈ پہ جاتے ہیں نیند ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہے جو بتائی جاتی ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے روم ہے اس کا ٹمپریچر نارمل ہونا چاہیے. پراپر لائٹ جو ہے وہ اس طرح کی لائٹ ارینج کریں جس میں آپ کو نیند آئے. یا آپ نے یہ کرنا ہے جی بیڈ پہ جانے سے پہلے 3-4 گھنٹے سے پہلے آپ نے کافی، چائے، اس طرح کی چیز کا استعمال نہیں کرنا. بہت ہیوی میل آپ نے نہیں لینا ہے سونے سے پہلے. اور آپ نے اسکرین بھی، اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیڈ روم میں ٹی وی لگا ہوتا ہے سب کے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس سے آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم پورا دن سوچتے ہیں کہ اب ہم جی بزی تھے، اور جیسے ہمارے سونے کا ٹائم آتا ہے تو ہم اب یہ ٹائم موبائل کو دیں گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں اور موبائل یوز کر رہے ہیں. اس سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ اپنا جو بایولوجیکل سائیکل ہے، سلیپ پیٹرن، اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو وہ چیز آپ نے نہیں کرنی. آپ نے بہت زیادہ ہیوی ایکسرسائز 3 سے 4 گھنٹے پہلے ہیوی ایکسرسائز بھی نہیں کرنی، اس سے بھی پرابلم ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں واک کریں، کافی سے دور رہیں، ہیوی کھانا مت کھائیں، اپنے روم کا ٹمپریچر بہتر کریں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ ریلیکسیشن ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. اس پہ ہم ایک الگ ٹاپک رکھ لیں گے، ہم بتائیں گے کہ کیسے وہ آپ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. بہت سی ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں. پھر ایک ریسٹرکشن سلیپ ٹیکنیک بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے پیشنٹ کو کہنا ہے کہ آپ جو ہیں جیسے ہی بیڈ پہ سونے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے تو آپ نے اٹھ جانا ہے. آپ اٹھ کے واک کر لیں، آپ تسبیح کر لیں، آپ کوئی بھی ایسا کام کر لیں. پھر جب سے آپ کو لگے کہ نہیں اب نیند آنا شروع ہو گئی ہے تو آپ دوبارہ بیڈ پہ جا کے لے جائیں. اس طریقے سے آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے. ایک امپورٹنٹ چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک ایٹیٹیوڈ بھی ہمارا ہوتا ہے سلیپ کو لے کے. پہلے سے ہی اگر آپ یہ مائنڈ بنا لینا کہ آج مجھے نیند نہیں آئے گی، آج مجھے نیند نہیں آئے گی، تو اس چیز کو لے کے ہی آپ کے اندر ایک اینکشیسنس آ جاتی ہے، آپ کے اندر انگزائٹی کی فیلنگ آ جاتی ہے. تو وہ بھی آپ کی سلیپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے. تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. جب آپ کے بیڈ ٹائم ہے اور اس ٹائم پہ آپ نے یہ تمام جو سلیپ ہائیجین ہے اس کو اپلائی کرنا ہے، تو اس سے آپ کی سلیپ بہتر ہو جائے گی. اب یہ تو وہ چیزیں تھیں جو میں نے کہا کہ پرائمری ایشوز ہیں اگر، تو اس سے بہتر ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اور پرابلم ہے جیسے سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے، ڈپریشن ہے، تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے. ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ کریں گے تو اس سے آپ کی سلیپ بہتر ہو جائے گی. انگزائٹی کا ٹریٹمنٹ ہوگا تو سلیپ بہتر ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو کوئی فزیکل پرابلم ہے تو اس کی مینجمنٹ ہوگی تو اس سے بھی سلیپ جو ہے وہ آپ کی امپروو ہو جائے گی. اب یہ ہے کہ اگر یہ سب سلیپ ہائیجین کے باوجود آپ کی نیند جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوگا، آپ جو ہے آپ کو میڈیکیشن پہ جانا ہوتا ہے. جیسے فرسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے سائیکو تھیراپی، اور دوسرا اگر اس پہ امپروومنٹ نہیں آ رہی ہے تو سیکنڈ اسٹیپ جو ہے وہ پھر فارمیکو تھیراپی ہے، یعنی کہ میڈیکیشن کے تھرو آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اب اس کے لیے بہت ساری میڈیکیشن ایسی ہیں جن کی ایڈکشن نہیں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایسی میڈیسن جن کی ایڈکشن بھی ہوتی ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس ڈر سے کہ جی ہمیں ایڈکشن ہو جائے گی تو وہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے، جیسے کہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ. تو ان کے پاس آپ نے جانا ہے، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے پراپر میڈیکیشن کے تھرو، پھر آپ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور اس سے آپ کی سلیپ بہتر ہوتی ہے، امپروو ہو جاتی ہے. اس میں اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ خود سے ٹرائی نہیں کرنا. آپ خود سے میڈیسن نہیں لے سکتے. آپ نے جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو گائیڈ لائن سے وہ چیز میڈیسن یوز کرنی ہے پراپر پرسکرپشن کے ساتھ. وہ آپ کو جو میڈیسن پرسکرائب کریں گے اس کو اسی طریقے سے آپ نے یوز کرنا ہے. سیلف میڈیکیشن پہ نہیں جانا، اور جتنی ڈوز آپ کو دیں گے آپ نے انڈر سپرویژن کرنا ہے. تو اس سے انشاءاللہ جو ہے وہ سلیپ امپروو ہو جاتی ہے.